نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم كما أنت حسنت خلقي فحسن خلقی۔ استاذہ کا جو اگزامپل ہے نا کہ جب ہم گھڑی میں بیٹری ڈال دیتے نا اور بس پھر وہ چلتی رہتی چلتی جاتی بیٹری ختم ہوتی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گھڑی رک گئی۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنی زندگی کو کانسٹنٹلی اس بیٹری موڈ میں نہیں لے کر اپنے آپ کو کانسٹنٹلی چیک اینڈ بیلنس میں رکھنا ہے۔ اینڈ وی نیڈ ٹو کانسٹنٹلی چیک آر نیاز کہ ہماری نیت کیا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں کس لیے، کورس کے اپنے آپ میں امپروومنٹس لے کر آئیں، اور جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کا آیات پڑھ رہے ہیں، دے بی اے مینس آف آر سیلویشن، اور یہ ہمارے لیے جنت کا راستہ کھول دے انشاءاللہ۔ تو آج کا بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے عفو درگزر۔ when we forgive، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بدلہ نہیں لے رہے، ہم ریونج نہیں لے رہے۔ ایک مطلب اس کا ہے ترک کرنا بھی، اس کو مٹا دینا۔ غفرہ جو ہے ڈھانپ لینا ہے، وہ چیز وہیں ہے لیکن آپ ڈھانپ لیتے، لیکن عفو جو ہے کہ اس میں کچھ چیز رہے نہ۔ ایک اور میننگ جو ہے عفو کا is زیادہ ہونا۔ لغت میں عفو is also where no one has ever walked۔ جب ہم کہتے ہیں نا زیادہ ہونا، تو جب ہم عفو کرتے تو we grow also، انٹرنلی بھی ہم اندر سے ہماری گروتھ ہوتی ہے۔ اور اس لیے تو ہم جب صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، خاص طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ آل عمران آیا نمبر 133 to 134۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ہم امیجن نہیں کرتے جنت اور اس کی جو بلیسنگز ہیں، اس کو ریالٹی بنائیں۔ in where we will be inshallah with our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Sahaba Karam who we read about, the female companions and the Azwaj Mutahharat، اور ہمارے family members also۔ کتنا there is so much to look forward to in Jannah۔ so اس کی طرف دوڑ لگانا ہے۔ الذین ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ وہ خرچ کرتے رہتے۔ اب یاد رکھیں یہ زندگی کے سفر میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں غصہ نہ آئے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ and they are the ones who forgive۔ ریونج اور بدلہ ایسا جس میں ہم حدیں پار کر دیں، وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ سلولی کیا ہوتے ہیں، وہ جو سکارز ہوتے ہیں نا، وہ اسٹرانگ ہوتے جاتے ہیں، مشکل ہوتا جاتا ہے پھر ایک دوسرے سے جوڑ کے بھی رہنا۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور درگزر کرنا، لوگوں کے ساتھ درگزر کرنا۔ ایک منٹ پوز کر کے سوچیں، اس وقت I don't get along with this person and I'm in constant battle with this person, and try to understand the reason of this attitude towards you۔ بہت important وجہ ہے is again the breakdown of communication۔ یہ جب ہم پوز کریں گے، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں گے اور بات کریں گے، تو ہم دیکھیں گے اس کا ریوارڈ کیا ہے، کیوں کروں میں یہ سب کچھ؟ اللہ کی محبت کے لیے۔ بیکاز اللہ says واللہ یحب المحسنین۔ جب ریوارڈ پہ نظر رکھیں گے نا، اللہ کی محبت پر، تو یہ کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔ سورہ الاعراف آیہ نمبر 199۔ لوگوں کے ساتھ درگزر کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں۔ We are constantly encouraging and motivating each other۔ لوگوں کو معاف کرنے کا کیریکٹرسٹک اپنے آپ میں ڈیولپ کرنا ہوئے گا۔ سب سے پہلے لوگوں کو پہچانیں، ان کے ساتھ محبت کریں اور ان کو کھلائیں بھی، کھانا کھلائیں۔ قال اللہ تعالی وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اشورا آیہ نمبر 43۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے۔ کوئی مصیبت کسی کی طرف سے بھی ہمیں آ رہی ہے تو ذکر کرنا شروع کر جائیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میری مدد فرمائے۔ قال اللہ تعالی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ النور 22۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سائیکل ہے جس میں ہم لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ اینڈ وی آر آل ڈیسپریٹ ٹو بی forgiven۔ ہم دعائیں تو مانگ رہے ہیں لیکن کیا میرے دل میں بھرے میں گرجز لوگوں کے لیے؟ اپنے آپ میں انکلکیٹ کریں کہ لوگوں کو بھی ان کو معاف کریں اور ان سے درگزر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب بھی غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اشورہ 37۔ تو اس میں ہم نے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم نے اپنا سیلف کنٹرول کرنا ہے اور اپنے آپ کے جو ریئیکشنز ہیں ان کو چینلائز کرنا ہے، اور جب ہم جواب دیں تو ایک اچھا جواب دیں۔ جب نیگیٹو کوئی بات ہوتی ہے تو انرجی ہماری اتنی چلی جاتی ہے اس نیگیٹیوٹی میں کہ کوئی forgiveness نہیں ہم دیکھتے، نہ گھر میں نہ کہیں اگر ہم کام کر رہے ہیں۔ ریلائز غصہ آئے گا بٹ دا کی تھنگ از ٹو کنٹرول اٹ، بی کام۔ دیکھیں ہم نے لوگوں کے دل جیتنے اینڈ اس کے لیے غصہ کنٹرول کرنا اور درگزر کرنا یہ اسینشلز ہیں۔ ہر رشتہ الگ ہوگا، ہر سچویشن الگ ہوئے گی اور آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ You have to think about the best possible solution. Hilm is to let it go at times also. آپ سوچیں کہ اس کے ساتھ میں انٹینگل ہوں گی تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے۔ ایک بڑا ہی پیارا انسیڈنٹ ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ I know when you are pleased with me or angry with me۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was so attentive to his wife's feelings۔ اب کتنے بڑے وہ ان کی رسپانسبلٹیز تھیں، کتنا بڑا ان کا مشن تھا، لیکن why I'm sharing this incident، یہ کتنے aware تھے of a specific pattern in her speech۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ نے آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ خوش ہوں یا مجھے غصہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا جب تم میرے ساتھ راضی ہوتی ہو when you are pleased with me you say no by the Lord of Muhammad، but جب you are angry with me then you say no by the Lord of Ibrahim۔ ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ لوگوں کے موڈز کو اینالائز کریں۔ This is all emotional intelligence which our Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم taught us۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے فرمان خذ العفو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کے اخلاق کے بارے میں درگزر اختیار کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔
سوائے اس شخص کے جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں۔ ایک دوسرے کے جو دل ہیں وہ صاف ہوئیں کینے سے۔ پریکٹیکلی اگر ہم سوچیں، ڈو ناٹ کیپ مینشننگ دا پین وچ ادرس کاز یو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم لوگوں کو ملے اور ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ ہوئے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کسی اور کو اس شخص کے ساتھ کوئی پرابلم نہ ہوئے لیکن آپ کو یہ بھی ہوتا ہے زندگی میں۔ وہ کہ یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ Constantly think maybe it is me who needs to develop inner strength۔ اور ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر ہم درگزر نہیں کریں گے، خود کو پین، خود کو ٹارچر ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ انسان اگر دوسرے کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا ہے اور ویسا ہے اور ایسا ہے، اور وہ جو ایکوزیشنز لگا رہا ہے اور وہ نہیں ہے ایسے، تو یہ الٹا آپ کے اوپر گناہ پڑ جائے گا، اور سوچا جائے کہ اللہ کی خاطر میں یہ اپنے دل سے نکال لوں۔ سیدنا ابو ہریرہ، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے عیوب تلاش نہ کرو، ٹو نہ لگاؤ، ڈونٹ بی ٹریکنگ them all the time۔ آپس میں حسد نہ کرو۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ انسان سوچے اس کی نعمت چلی جائے اور مجھے مل جائے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بنے جاؤ۔ ٹو ہیو اے نیگیٹو اوپینین کہ یہ ضرور یہ ایسے کرے گا۔ ہر انسان کی ایک الگ فطرت ہے، ان کی اپ برنگنگ الگ ہے۔ ایک بلکہ گھر میں دو سبلنگز ہوتے ہیں، وہ مختلف ہوتے ہیں۔ سو ڈو ناٹ be in a constant state of comparison and draw lines about people۔ positive energy جو ہے وہ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کو 3 رات سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ 3 دن میں یوزلی انسان کے جو جذبات ہیں اس میں ٹیمپریچر تھوڑا کول ڈاؤن ہونے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے۔ اٹس اے نیگیٹو خاموشی کہ یہ ہمارا اپنا ایگو ہوتا ہے، اس میں بہت حکمت ہے۔ اینڈ ان ریسرچ وی ریڈ دیٹ what happens is that with the stonewalling یا یہ جو boycott ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، whether it be a spouse or a family member or a friend, it erodes trust۔ It sends a message that the other person's feelings and perspective are not worthy of attention۔ ایک اور جو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، it blocks resolution۔ It prevents issues from being resolved۔ جو معاملہ آپ کا کانفلکٹ چل رہا ہے وہ ریزالو نہیں ہوتا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں آ رہا ہوتا۔ اینڈ اٹ میکس اٹ ڈیفیکلٹ ٹو میک امپورٹنٹ ڈیسیژنز ٹوگیدر۔ اٹ کریٹس ڈسٹینس۔ جس کے ساتھ یہ بوائے کیا جا رہا ہے وہ بہت اکیلا پن محسوس کرنے لگتا ہے، ایک ایموشنل ڈسٹینس کریٹ ہو جاتا ہے، اینڈ ہی فیلز اور شی فیلز ڈسمسڈ۔ ہم نے کوشش کرنی کہ ہم سلام، دیکھیں کتنی امپورٹنس ہے سلام کی۔ سلام سلامتی کا پیغام ہے، that I am not your enemy۔ اگر یہ ایک پیٹرن دیکھا جائے جس میں کانسٹنٹلی بوائکاٹ کیا جا رہا ہے ایک انسان کو، تو اٹ کین بی اے فارم آف ایموشنل ابیوز آلسو۔ اور جو کر رہا ہوتا ہے نا وہ ایک ہائی پر ہوتا ہے کہ میں پاور اینڈ کنٹرول کر رہا ہوں اس انسان کو، اور اس کو سفر کروا رہا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا کیا۔ So if you are the one who's going through this, try to have a conversation and tell them that you recognize how difficult is it for them to have some form of conversation، کہ آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے بات کرنا، I understand۔ اور اپنی آواز کو اونچی نہیں کریں، اور آپ غور سے سنیں
اگر وہ بولنے لگ جائے اس کو انٹرپٹ نہیں کریں اور کوئی فیصلہ بات نہ کریں، لیکن ایک جو کھل گیا ہے کمیونیکیشن، اس کو رسپونڈ ٹو اٹ ویری کاملی ایون اف یو ڈونٹ لائک what the other person is saying. اگر آپ ڈس ایگری بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، پھر بھی آپ سنیں غور سے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. ہمیں تلقین کی جاتی ہے کہ ہم معاف کر دے لوگوں کو، اس سے انسان کی عزت بڑھ جائے گی، اللہ عزت بڑھا دے گا. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتے. لیکن ون ون سچویشن ہے، اور اس کے لیے ہیوملٹی چاہیے ہوتی ہے. and this is what we need to inculcate in ourselves. مسلم کی حدیث narrated Abu Abdullah al-Jadali, I asked رضی اللہ عنہ, I asked Hazrat Aisha رضی اللہ عنہ about the character of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. She replied, he sallallahu alaihi wasallam was not obscene, nor uttering obscenities, nor screaming in the markets, nor would he return evil with evil. Rather, he was pardoning and forgiving. جب کوئی غلط بھی ہوتا, he would still control his tongue. Narrated Muaz bin Rafi رضی اللہ عنہ, یہ تابعی تھے, Rahimullah, that he was informed from his father that Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu stood upon the member pulpit, then wept and said, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam stood upon the member, the pulpit, the first year of Hijrah, and then wept and said, ask Allah for forgiveness and al-afiyah, well-being, for verily none has been given after certainty anything better than al-af, well-being. تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے, انہوں نے following the footsteps of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے بھی یہی روتے ہوئے کہا کہ this is what he said. تو beautiful hadith which we have read, Quranic ayahs. آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کے کیا آج فیلنگز ہیں آفٹر ریڈنگ اباؤٹ درگزر, forgiveness. جی بندی. میرا جو سوال ہے بیسکلی وہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور کے اوپر میں نے اپنی ذات کے لیے تو معاف کیا, الحمدللہ اللہ میں نے اتنی کیپیسٹی دے دی کہ اوکے فائن, اف somebody has done bad to me, all right, I'll forgive, I'll let go. What if somebody has harmed somebody I love? ڈاکٹر حیفا یونس جو ہیں وہ کہتی ہیں when people close to us really hurt us, and it could be parents or siblings, and these are relationships we cannot cut off, because اگر ہم ان ریلیشنز کو کٹ آف کریں گے تو جنہ نہیں ملے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ دعا بھی سکھاتے ہیں, ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, یا اللہ, do not put in our hearts any resentment towards those who have believed. اور یہ اپنی پیور انٹینشن کے ساتھ آپ دعا کریں ان کے لیے بھی جن کے ساتھ یہ ہوا ہے, who have been hurt. Again, reason کیا ہے, can there be some communication, ان کی صلح بھی ہو سکتی ہے کیا آپ بیچ میں, because کینہ and to keep grudges in each other's hearts, یہ encourage نہیں ہے اسلام میں. پرائیورٹیز جو ہیں ہماری کلیئر ہونی چاہیے. ہماری انرجی اگر ریزنٹمنٹ میں گزریں گی rather than choosing connection, تو پھر ہمارا جو ہے پروڈکٹیوٹی بھی بہت کم ہو جائے گی. بہت ضروری ہے کہ آپ اسٹریٹجی کو بنائیں, کسی اور کی ہیلپ لیں who's close to that person, جس سے یہ بات کی جائے, یا جس پہ ظلم ہوا ہوئے اس سے بات کریں what they would like to do. مجھے لگتا ہے جیسے اگر جس نے آپ کے ساتھ کچھ نے ہرٹ کیا یا بہت ظلم کیا, اگر آپ اس سے نہیں بات کر سکتے تو آپ ایکسٹرا ایفرٹ کر کے ان سے نہ ملیں, لیکن جب آپ کے وہ سامنے آ گئے تو آپ ایک دعا سلام کر لیں. ڈسٹینس بھی ہے آپ کا, لیکن جو کہ جیسے یہ کہ ہے کہ ہم بالکل کٹ آف نہیں کر سکتے ہیں, تو جب آپ کے سامنے ہیں تو آپ بات کر لیں ان سے, جس پر ہوا ہے تو اس کی ہم بہت زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کو مطلب اس کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ سکون کے لیے وہ معاف کر دے اگر کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ
ایسے بھی تو بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے اچھا کیا ہوگا ساتھ نا. تو میں کہتی ہوں اگر ہم اس طرف زیادہ سوچ لیں کہ ہاں میرے ساتھ اگر کسی نے برا کیا ہے لیکن بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ اچھا بھی کیا ہے. آسیہ آپ کیا کہہ رہی؟ بار بار قرآن میں نہیں آتا جاہلوں سے اعراض برتی ہے، جاہلوں سے اعراض برتی ہے. اور جب میں یہ ٹاپک آپ کا سن رہی تھی سورہ حجرات میں سارا ٹاپک اسی طرح ہے نا کہ صلح کرائیے اور مذاق نہ اڑائیے اور تجسس میں نہ پڑھیے اور اپنے بھائی کی غیبت نہ کی. تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. ایٹ لیسٹ آپ کی طرف سے سلامتی ہونی چاہیے. جی سعدیہ. حدیث افش السلام. تو we have to spread peace, we have to be peace loving, peace giving and peace taking people. I think in the past بہت سی چیزیں جو ہیں ہمارے کلچر میں at least have gone under the cover of صبر کرو برداشت کرنی ہے. اب یہ ہو گیا ہے کہ آج کل کی جنریشن کوئی چھوٹی سی چیز بھی پکڑتی ہے تو they know the labels and they know the names, extreme names as like stop being racist or you're being toxic. We have to call a spade a spade. جو abuse ہے وہ abuse ہے. Absolutely, بالکل. When there is a certain pattern, if it is toxic, we have to part ways, we have to put a stop. اپنا آپ کو ریج میں لے کر آنا. You see, try and understand where we are heading towards. جب آپ کسی ظالم کے ساتھ بھی اس کے ساتھ ڈیل کریں کہ ریج میں جانا اس کے ساتھ آپ you're just talking constantly about what has happened just for the sake of talking instead of addressing what the situation is. It'll all depend on who the person is. اس کے ساتھ کیا کتنا کنارہ کشی کی جا سکتی. And minimum of course is the salam. There is immense beauty in letting go also of many things. جی فائزہ آپ کچھ کہہ رہی؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ بات جو ہے وہ بڑھتی نہیں ہے اگر اس وقت انسان خاموش ہو جائے اور ٹھنڈے دل سے جب 2 دن کے بعد سوچتے ہیں تو وہ چیز کی انٹینسٹی خود بخود کم ہو جاتی ہے. وہ بات اتنی بڑی نہیں لگ رہی ہوتی جو اس وقت محسوس ہوتی ہے. کمیونیکیشن اوپن رکھنی ضروری ہے کہ آپ ایکسپلین کریں یہ چیز سے مجھے تکلیف ہوئی, آپ سمجھانے کی مجھے کوشش کریں یہ کیوں آپ نے اس طرح سے کیا. جی نغمہ. درگزر کرنا اٹس ڈیفیکلٹ اور پہل کرنا تو بہت مشکل ہے. مطلب ہم نے بچپن سے یہی سنا کہ جو پہل کرتا ہے وہ بڑا ہے. مطلب اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر میں کسی کو درگزر کر رہی ہوں تو میں کمزور ہوں یا میں ویک ہوں, مگر آپ کی بڑائی ہے کہ آپ دل بڑا کر کے کسی کی غلطی کو معاف کر رہے. اور ہمارا دین ہمیں بہت حکمت سکھاتا ہے سیلف کنٹرول. پہلے آپ اس چیز کو برداشت کرتے ہیں, کسی کی غلطی ہے اس پرسن کو رجوع کرتے ہیں, پہل کرتے ہیں کہ بھائی چلیں معاملہ ختم کریں. تو آئی تھنک اف یو آر گڈ مسلمس تو اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کہ بڑا دل کر کے آپ پہل کر لیں. اس میں بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. فزیکل بھی جو ہے ہیلتھ وائز بھی آپ سفر بہت کرتے ہیں when you hold a lot of baggage for others. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, ہی نوز ہماری نیچر, ہماری ویکنیسز, ہماری اسٹرینتھس. یہ جو حدیث اور آیاز ہم پڑھے ہمیں کتنا پازیٹیو رکھتی ہیں, کتنا اس میں امپاورمنٹ ہے, کتنی اس میں خوشخبریاں ہمارے لیے ٹو بیکم بیٹر ہیومن بینگز. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.